وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات خاندان تطہیرت. ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، کافی کثیر تعداد سادات المومنین کریم کربلا دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ. کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تے جتنی بلند آواز ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانی مجلس بھائی مشرف دے جتنے مرحومین اس جہان فانی تو ٹر گئے، تمام مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو. سرکار قائم آل محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات کا پڑھو، رل کے بآواز بلند پڑھو. الحمدللہ حسب معمول پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما. ایک لمحہ جناب دا ضائع کیتے بغیر ایک خوبصورت قطع جناب دی خدمت عریض پیش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میرا خطاب ایک مہمان نواز قوم سے ہے، ذکر اہل بیت دے آغاز تو پہلے ایک گل دی وضاحت ضروری سمجھدا کہ کریم کربلا کے ماتمی حسین بادشاہ کے عزادار ایسے ہوتے ہیں جیسے پھول ہوتے ہیں، پھولوں کی طرح ہوتے ہیں حسین بادشاہ کے ماتمی، اور پھول کبھی بھی بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے تو آپ ایک گلدستے کی شکل بنائیں گے، پھر میں ذکر پاک کا آغاز کروں گا. بھائی آپ تھوڑا آگے ہوں، آپ آگے آئیں گے تو وہ پیچھے سے پھر سب آگے آ جائیں گے. آ جائیں جی، آ جائیں، ذرا ایک گلدستہ بنے تو مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا. اللہ شکریہ. سلامت رہیں آپ جی. اجازت ہے ذکر شروع کریں. چونکہ یہ ماہ مقدس اسلامی حوالے نال مخصوص ہے، والی مشہد شہنشاہ خراسان، بلکہ اس امام کا ایک لقب ہے ضامن غریباں، غریبوں کا ضامن. تو دل چارے کہ ایک خوبصورت قصیدہ سرکار امام رضا بادشاہ دا ہے جناب دی نظر کران، لیکن اس قصیدے سے پہلے میں ایک قطع تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سننے کا لطف آئے، مجھے پڑھنے کا لطف ہے. پہلا موقع ہے اس بارگاہ دے وچ سرداراں دی نوکری دا، لیکن عزادار کا چہرہ دیکھ کے کبھی بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. تو وہ اس لیے کہ ہماری روحوں نے اکٹھے روز میثاق یوم ازل علی ولی اللہ کا اقرار کیا تھا. تو بے شک ظاہراً شاید پہلی ملاقات ہو، لیکن مجھے تو کوئی ایسی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی. میں قطعے کا آغاز کرتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا حسین بنا دوں.
بھائی ماشاءاللہ میں آپ کو داد دیتا ہوں، واہ 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 واہ۔ داد میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ ابھی میں نے بات کھولی نہیں کہ کس موقع کی بات کی۔ تقریباً آدھے سے زیادہ عزاداروں نے نوکر کے حق میں دعا کر دی۔ میں ممنون ہوں، جو آدھے رہ گئے ہیں انشاءاللہ میں قطع کا نتیجہ پیش کروں گا، تو مجھے یقین محکم ہے کہ تمام عزادار انشاءاللہ نوکر کے حق میں دعا کریں گے اور نوکر آپ کے حق میں دعا کرے گا۔ تھوڑی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، تو یہ اساڑیاں مجالس یہ ہیں درس آل محمد، ٹھیک ہے۔ ذاکر کو، عالم کو، واعظ کو، شاعر کو چاہیے کہ وہ جب بھی ممبر پہ آئے آنے والی نسلوں کو کچھ پیغام دے، ٹھیک ہے۔ چونکہ امام زمانہ کی آمد تک اسی صورت میں یہ ذکر پاک جاری رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ پریشان تو نہیں، صرف آپ نے تھوڑا سا چند لمحے میرا ساتھ دینا ہے۔ میں نوکری ایسے کروں گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ کوئی داد کا وعدہ نہیں کرتا کہ آپ کھڑے ہو کے مجھے داد دیں گے، داد کا وعدہ نہیں ہے، لطف کا میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ کو لطف آئے گا، ٹھیک ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ سرکار رضا بادشاہ دا ایک صحابی ہے، نام ہے اس صحابی دا ابا سلت، شکریہ آپ کا۔ اچھا، اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو ذرا مہربانی کیجیے گا، میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ کیا نام ہے جی صحابی کا؟ جی بہت شکریہ جی، ابا سلت۔ ایک دن اے ابا سلت بھائی عرفان سرکار رضا بادشاہ دی خدمت وچ حاضر ہویا۔ سرکار رضا بادشاہ نے ابا سلت دا چہرہ ویکھیا کہنے لگے، ابا سلت اج تو پہلے میں تین اتنا پریشان، اتنا غمگین، اتنا افسردہ نہیں ویکھیا۔ آپ تو پریشان نہیں ہیں نا؟ کہنے لگا مولا وجہ یہ ہے کہ میرا ایک ہمسایہ پنجابی چاہتے ہیں بھی میرا گواڈی ہے، ٹھیک ہے۔ مولا اس میرے ہمسائے آج میرے گھر پیغام بھیجے، اس دے پیغام بھیجن تے میں اس دے گھر گیا۔ مولا وہ میرا ہمسایہ بڑا سخت بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ قریب المر گئی، مرن دے قریب ہے۔ تے مولا جس ویلے میں اس دے گھر گیا نا، میرے لفظاں دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں جی، ساتھ دینے، ذرا میری بات غور سے سنیے۔ مولا جس ویلے میں اس دے گھر گیا نا، وہ میں آکھن لگا، ابا سلت میں ساری زندگی دشمن آل محمد رہا، دشمن، آپ کا شکریہ جی، آپ نے ساتھ دیا، دشمن آل محمد رہا، دشمن اہل بیت رہا۔ ابا سلت میں تین تکلیف اس واسطے دیتی ہے کہ زندگی دے انہاں آخری سامج، انہاں آخری لمحات میں نے اس گل دا احساس ہو گیا ہے کہ میں ساری زندگی غلطی تے رہا۔ ابا سلت میں تیرے کو پوچھنا یہ چاہ رہا کہ زندگی دے انہاں آخری سامج، آخری لمحات اگر میں تیرے سرداراں کو معافی منگ لواں، ادب والے گھرانے کا ذکر ہے، میں آپ کو ادب سے سنوں گا، ٹھیک ہے، جو ادب کے خریدار چہرے تشریف فرمائیں۔ مولا میں نے آکھنا لگا کہ میں نے اس گل کا احساس ہو گیا میں غلطی تے رہا، اگر میں تیرے سرداراں کو ان آخری سامن معافی منگ لواں تو کیا میں معاف کر دے سن؟ تو مولا میں اپنے جذبات تے قابو نہیں رکھ سکیا۔ مولا میں اس کو آکھیا یار ضرور معاف کر دے سن، وہ سخی نہیں ہوتا، کریم ہے۔ بھائی ماشاءاللہ، بھائی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بولے، بہت شکریہ جی، آپ نے داد اور دعا دے کے مہمان نوازی کا حق ادا کیا، ایسے ہی سننا چاہیے۔ مولا میں اس کو آکے ضرور معاف کر دے سن، وہ سخی نہیں ہو، بولو جی، کریم ہے۔ سرکار مسکرائے تو وہ کیا کرنے لگے، ابا سلت پھر پریشان کیوں ہیں، کیا تین ساڑی کریمی تے شک ہے؟
آخر لگا مولا شک تو کوئی نہیں، ایک بڑا مشکل وعدہ میں اس نال کر رہا ہاں، اس وعدے میں پریشان کیتا ہے۔ اچھا بھئی ہر ویلے ہوندے اساں ذاکراں دے امتحان دن 4 جگہ تے 5 جگہ تے مالکاں دا ذکر کرتے ہیں، تو ہر ویلے اسی اس امتحان چوں گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی میں ایک امتحان سے گزر رہا ہوں، لیکن اگلی 70 آخر تو پہلے آخری حلالی تک تہاڈی توجہ کا امتحان، عقیدے کا نہیں، توجہ کا امتحان، کتنی توجہ تہاڈی نوکر دی گل دے پاسے ہے۔ مولا میں وعدہ اس نال مشکل کر رہے ہیں، سرکار مسکرائے تے ویکھیا کرن گیا بس اللہ کیڑا ایسا مشکل وعدہ کر رہے ہیں کہ مشکل کشا دے ہونے پریشان ہیں۔ بھائی ماشاءاللہ ایسے ہی بولنا چاہیے، کیڑا ایسا وعدہ کریں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی آپ سلامت رہیں، مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، یہاں بالکل سیٹنگ ٹھیک ہے۔ اب اس کو نہ چھڑیے گا، پچھلے مائکوں کی ذرا سیٹنگ کر، پچھلے مائک کی مجھے تھوڑی سی ایکو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے آپ سلامت رہیں۔ مولا وعدہ مشکل ہے، سرکار نے فرمایا بیان کرو۔ آخر کا مولا ایک تو میں اس کو آکھے نا کہ تین معاف کر دے سن، دوسرا مولا میں اس نے وعدہ کر رہا ہاں جڑے ویلے تو دنیا تو ٹر ویسے نا تین جنت بھی عطا کر سن۔ سرکار نے فرمایا پھر پریشانی دی وجہ، آخر لگا مولا ہوں میں تواڈے سامنے آیا نا تو اس گل دا احساس ہو سکتے زندگی چ کوئی غلطی اس کو ایسی ہو گئی ہوئے جیڑی تواڈی بارگاہ چ ناقابل معافی ہوئے، تسی معاف ہی نہ کرو۔ حجت خدا مسکرائے ویکھیا دینا بس اللہ پریشان نہ ہو، اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا حسین بنا دوں۔ ایسے بولتے ہیں، ایسے بول، مالک کی ہاتھ سلامت، کریم کربلا کی ذریعے سے معصوم یہ ہاتھ سلامت، سبحان اللہ۔ بہت اچھا سنا ہے، بہت ہی اچھا سنا آپ نے، ایسے ہی خوبصورت عقیدے سے آپ نے مجھے سننا ہے۔ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، میں گل چھوٹی نہیں کی تھی، گل تو وڈی کی تھی، اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا اچھا لفظ ہے نا حسین بنا۔ دیکھیں سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا ذکر کرو یا ہمارا ذکر سنو، نہیں، فرمایا اپنی محفلوں کو زینت دو ہمارے ذکر سے، ٹھیک ہے۔ تو زینت ایسے ہوتی ہے، ذاکر پڑھتا ہے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ، یہ جب آپ کہتے ہیں نا تو ذکر کی زینت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، زینت ایسے دیتے ہیں، آپ کوشش کیجئے گا کہ ذکر کی زینت میں اضافہ ہو۔ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا اچھا لفظ ہے حسین بنا دو، یہ آپ کہیں گے نا تو اگلے جملے کا لطف آئے گا۔ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا حسین بنا دوں، اور لحد میں جانے سے پہلے اس کو ابھی ارم کا مکی بنا دوں۔ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا حسین بنا دوں، لحد میں جانے سے پہلے اس کو ابھی ارم کا مکی بنا دوں۔ اگلے 2 مصرے میں بالکل دھیمے لہجے میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ جو بات ادب میں ہوتی ہے نا وہ ذرا دھیمے لہجے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اگلے 2 مصرے پڑھ کے اندازہ کرنا ہے کہ آپ میں شور سننے والے کتنے ہیں اور لفظ سننے والے کتنے ہیں۔ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا حسین بنا دوں، لحد میں جانے سے پہلے اس کو ابھی ارم کا مکی بنا دوں۔ امام فرما رہے ہیں نا بصرت پریشان نہ ہو، اگر میرے آسرے پہ وعدہ کیا ہے تو پھر ذرا نہ سوچو، کہو تو جنت میں اس کو بھیجوں، کہو تو جنت جہیں بنا دوں۔ کریم کربلا قدم قدم پہ آپ کی محافظت فرمائیں، حسین بادشاہ یہی ذکر آپ کی نسلوں کو نصیب فرمائیں۔ میری جتنی توقع ہے کہ اتنی داد اور دعا ربائی تے ہو جائے تو میرا گزارا ہو جائے گا، اس سے کئی گنا اچھی آپ نے توجہ بھی فرمائی، پذیرائی بھی فرمائی۔ مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اے قصیدہ وعدے کے مطابق والی مشہد، شہنشاہ خراسان، ضامن آہو، سرکار رضا بادشاہ
ٹھیک ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ پریشان نہیں ہونا. میں آپ کو قصیدہ بہت خوبصورت سنانے لگا. موڈ ہے؟ قصیدہ سننے کا موڈ ہے جی. آپ کی سلوات سے پتہ چلے گا کتنا موڈ ہے. ہے جس طرح سانسیں تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے، میں صدقے تواڈے پیار دا شکریہ، تواڈی محبت دا شکریہ. تواڈے پیار واسطے، تواڈی محبت واسطے جیڑا سید فقیر ماتمی عزادار اجے تک نوکر دے حق کی دعا نہیں کر سکیا، اس دی دعا واسطے مصرع پھر دوہرا رہے ہیں. میں عرض کر رہے ہیں جس طرح سانسیں تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے، جس طرح سانسیں تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے، جس طرح سانسیں تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے، جس طرح سانسیں تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے. میں مالک سلامت رکھے. آپ کا شکریہ جی، بہت اچھا ساتھ دے رہے ہیں. سننا ہی ایسے چاہیے جس طرح سانسیں تڑپتی ہیں. کس کے واسطے جی؟ آپ کا شکریہ، اچھا ساتھ دیا آپ نے. ہوا کے واسطے. میں عرض کر رہا کہ جس طرح ہوا کے بغیر سانس ناممکن ہے، بالکل ویسے تسی سوال کرنا حق رکھتے ہو. یاسر بھائی دسو تو صحیح، بالکل ویسے کیا بیٹا خوبصورت کر کے مصرع پڑھنے. انشاءاللہ داد اور دعا جتنا حق بنے گا وہ انشاءاللہ ہمارا حق رکھیں گے نہیں، ہم حق رکھنے والوں کو ہم اچھا سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جتنا حق بنے اتنا عطا کر دیجیے گا. غور کرنے میں عرض کریں جس طرح سانسیں تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے، جس طرح سانسیں تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے، یوں تڑپتا ہوں میں مشہد کی فضا کے واسطے. صدقے بھائی ماشاءاللہ. حسین بادشاہ سلامت رکھے. میں تھوڑا جو اس آخری نا رابطے چامی ہوں حاضر جی بسم اللہ کرا. فرما رہے ہیں کہ میں ذرا ذاکرین سے رابطے میں ہوں تو اس لیے تھوڑا دیر ہوگی. آپ کے ماشاءاللہ رابطے کمال ہیں. آپ خدا سے بھی رابطے میں ہوں تو میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے، عزادار ہے نا، مولا کے ماتمی ہیں. ٹھیک ہے، ماتمی کا رابطہ وہاں ہے. جس طرح چاچو جان میں قصیدہ شروع کی تھی، جس طرح سانسیں تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے، یوں تڑپتا ہوں میں مشہد کی فضا کے واسطے. کچھ عزادار مجلس میں ایسے ہوتے ہیں جو مشکل بات پہ بولنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آسان بات یا سنی سنائی بات پہ وہ داد نہیں دیتے. جو مشکل بات پہ اور نئی بات پہ بولنے کا عادی ہے، اسے نئی بات تھوڑی سی مشکل، زیادہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نئی بات سنا رہا ہوں ہوا کے واسطے، فضا کے واسطے. دو لائنہ دا شعر غور کرنے میں کریں. جو خریدی تھی علی نے نفس اپنا بیچ کر، جو خریدی تھی علی نے نفس اپنا بیچ کر، جو خریدی تھی علی نے نفس اپنا بیچ کر، رکھ دی وہ ساری رضائیں پھر رضا کے واسطے. ہوئے 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 ہوئے
होए। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, मालिक के हाथ सलामत रखे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो ख़रीदी थी अली ने, नफ्स अपना बेच कर रख दी वो सारी रज़ाएँ, फिर शेर इस्तो कमाल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। करीम करबला कबूल, हुसैन बादशाह कबूल फरमाए, मालिक रिज़्क़ कसीर अता फरमाए। रख दी वो सारी रज़ाएँ, फिर एक शेर कम पढ़ता हूँ, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं, आप हकदार हैं, मैं शेर आपके हवाले करता हूँ। इस शेर को कहते हैं तशबीही शेर। तशबीह है। गौर करने, पहला मिसरा पढ़ के आपके शेरों की ज़ियारत, फिर अगला मिसरा मैच करें। है खुदा मुस्तफा के साथ जैसे मुर्तज़ा, मैं सदके आपके प्यार का शुक्रिया। मैं रुक इस वास्ते गया कि मेरी गल ज़ाया ना हो जाए। मैं क्या करें, हैं खुदाओ मुस्तफ़ा के साथ जैसे मुर्तज़ा। ठीक है, मैं पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि ये तशबीही शेर है, फ़िज़ा के वास्ते, हवा के वास्ते, रिज़ा के वास्ते। गौर करना, मैं अर्ज़ करें। है खुदा मुस्तफा के साथ जैसे मुर्तज़ा, है खुदा मुस्तफा के साथ जैसे मुर्तज़ा, उस तरह लाज़िम है मशहद करबला के वास्ते। अरे क्या कहने भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा सुना जी, कितना अच्छा सुना आपने। मैं सदके सखी हुसैन वजदा रखे। हैं खुदाओ, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। न्याज कबूल हो जी, न्याज कबूल हो। हैं खुदाओ मुस्तफ़ा के साथ जैसे मुर्तज़ा, उस तरह लाजिम है मशहद। चाचू ये थोड़े भतीजे ते लिखे हुए कसीदा है, ज़रा अगला शेर वेखना है। आप मुझे शायर समझ के सुने, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ज़ाकिर तो मैं हूँ ही नहीं, जिन हस्तियों का ज़ाकिर अल्लाह है। ठीक है, लोग कहते हैं कि ये भी ज़ाकिर है। ठीक है, ये खैरात है उनकी, अता मैं नहीं कहता, उनकी खैरात है, उनकी अता कुछ और है। सरकारी अली बादशाह को हम शियाने हैदर करार, मैं मिंबर रसूल पे खड़ा होके लाउड स्पीकर में कह रहा हूँ, हम शियाने हैदर करार कतअन अली बादशाह को अल्लाह नहीं मानते। हम अली को अल्लाह का वली मानते हैं, हम अली को वजहुल्लाह मानते हैं। चुप कर गए, मानते हैं? ठीक है। वजहुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह का। इतनी आपने मेरी मदद की, थोड़ी सी मदद और चाहिए। वो कैसे? अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं पहले ये बता देता कि जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ ये किस हस्ती का शेर पढ़। चेहरा खुदा का। शायरी की अपनी एक ज़ुबान है। हवा के वास्ते, फ़िज़ा के वास्ते, रज़ा के वास्ते, करबला के वास्ते। जैसे काफिया और रदीफ़ इस शेर में सज के आया, किसी शेर में नहीं आया। गौर कर लें, अर्श तो आवाज़ आई, देख कर चेहरा खुदा का हो गए बेहोश क्यों, देख कर चेहरा खुदा का हो गए बेहोश क्यों। ना डरो मूसा खुदा से, यूं खुदा के वास्ते
دیکھ کر خدا کو نہیں، دیکھ کر بسم اللہ کرا، پھر آقا جی اچھا بزرگ ہیں جی، وہ فرما رہے ہیں، ان کی عقیدت ہے، محبت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ شعر پھر پڑھ دوں، بسم اللہ اونچی کہیں گے تو پھر پڑھوں گا، صدقے تعمیل حکم کر رہے ہیں، شعر پہ نظر کر رہے ہیں، دیکھ کر چہرہ خدا کا ہو گئے بے ہوش کیوں. اب معیار سماعت تو جیسا جناب کا خوبصورت، اب میں معیار سماعت نہیں کہتا، اب میں کہتا ہوں حسن سماعت، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے خوبصورتی سے سنا، تاریخ کا ثبوت دیا، دل چاہتا ہے کہ ایک قصیدہ میں آپ کو سرکار علی بادشاہ کی عظمت کا سناؤں. ویسے تو میں موضوعاتی ذاکر ہوں کہ مجھے اگر ایک موضوع پہ آپ ایک اشرا کہیں تو مالکوں کی کریمی اتنی ہے کہ ایک موضوع پہ آپ کا نوکر ایک اشرا پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن ذرا مومنین کے جو چہرے ہیں ان کی مسکراہٹ درکار ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مسکراہٹ سرکار علی بادشاہ کے ذکر سے یقیناً آپ کے چہروں پہ آ جائے گی. قصیدے کی جو ردیف ہے، ردیف ریپیٹیشن بار بار جو آئے گا، ٹھیک ہے. ردیف عربی میں اس لفظ کو کہتے ہیں جو بار بار آئے، ٹھیک ہے. قصیدے کی ردیف چاچو لال خان، قصیدے کی ردیف میں سارے قصیدے کا لطف ہے. ردیف میں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سننے کا لطف آئے، مجھے پڑھنے کا لطف ہے. ردیف ہے جل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، جل جاتے ہیں. اس قصیدے میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کون کون، کب کب، کہاں کہاں، کیسے کیسے، کیوں کیوں. جلد میں پہلے کہہ چکا ہوں، میرا آپ سے وعدہ لطف کا ہے، سرور کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو کے داد دیں گے، نہ نہ نہ، سرور نہ آیا پیسے واپس. جل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. جو بھی من قرط کے پیغام سے جل جاتے ہیں، بھائی کیا کہنے، لطف آیا تھوڑے پیار ہستے مصرع پھر دوہرا رہے ہیں، میں کر رہے ہیں. ہاں جو بھی من قرط کے پیغام سے جل جاتے ہیں، ہاں جو بھی من قرط کے پیغام سے جل جاتے ہیں، جو بھی من قرط کے پیغام سے جل جاتے ہیں، جو بھی من قرط کے پیغام سے جل جاتے ہیں. صدقے بار بار عرض کریں، ہاں جو بھی چاچو جو لفظوں کی جڑت کو سمجھتے ہیں نا، جو ایسا لفظ ہے نا جو لامحدود ہے، ٹھیک ہے، اس کی حد نہیں، اس کو جتنا لمبا کرتے جائیں گے نا، جو بھی، ٹھیک ہے، جو بھی من کنت کے پیغام سے جل. ایک لفظ میں استعمال کر رہے ہیں، آرام سے، آرام سے، آرام سے. جیسے ابھی جب سے مجلس شروع ہوئی ہے نا، کچھ مومن مجھے داد نہیں دے رہے اور بیٹھے ہیں. بانی مجلس بھائی مشرف نے مجھے صبح کال کی، یاسر بھائی کب تک آ جائیں گے؟ میں نے کہا بھیا آپ مجھے 6 بجے کال کیجیے گا. انہوں نے 6 بجے مجھے کال کی، یاسر بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا یار میں تقریباً 9 کے قریب آ جاؤں گا. تو کہنے لگے 9 بجے آ جائیں گے. میں نے کہا 9 بجے تو میں آرام سے آ جاؤں گا. آرام سے، آرام سے مشکل لفظ ہے، آسان لفظ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے. اتنی دیر کیوں لگائی، اتنی اس لفظ کی تمہید کیوں کی؟ کون گل آنے لگی ہے، غور کرنا مرض کریں یار. جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں، جو بھی من
کلت کے پیغام سے جل جاتے ہیں، بغض کی آگ میں آرام سے جل جاتے ہیں۔ بسم اللہ کریں۔ شیر دی جی جی بسم اللہ۔ کہ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، اچھا، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ میں صدقے آپ کی تائید۔ شیر پڑھن دا بھی شکریہ، سائی کٹاون دا بھی شکریہ۔ جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتا ہے، بغض کی آگ میں آرام سے۔ جو چپ بیٹھے ہیں بھئی آرام سے بھی کوئی جلتا ہے، بغض کی آگ میں آرام سے۔ کچھ عزادار مجلس میں ایسے آتے ہیں جو خود ذاکر کو داد نہیں دیتے، وہ دیتے ہی نہیں، وہ کوئی بھی پڑھ رہا ہو وہ نہیں دیتے، لیکن وہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جائزہ لگاتے ہیں کہ جس ذاکر کو سارا مجمع داد دینا ہم اسے ذاکر مانیں گے۔ جو بندہ خود داد نہیں دیتا اور جائزہ لگاتا ہے، جو مشاہدہ کرتا ہے، وہ ذرا مجمع کی پوزیشن دیکھیں جی۔ میں شعر پڑھنا کس ہستی سے بات کر رہا ہوں یہ میں نہیں بتاتا، یہ محنت آپ کی۔ قافیہ اور ردیف پیغام سے جل جاتے ہیں، آرام سے جل جاتے ہیں۔ غور کرنے کیڑی ہستی نال مخاطب ہو کی کیا گل کریں ہیں، ایک گل سننی ہے، میں اس کریں ہیں تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر، تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر، تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر، تو ہے ہم نام خدا۔ یا علی لوگ تیرے، یا علی لوگ تیرے نام سے جل جاتے۔ اے صدقے، اے صدقے، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ میں مولا کے گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ صدقے تو ہے خدا نہیں، تو ہے ہم نام خدا، تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر، یا علی لوگ تیرے۔ علی اللہ کا نام ہے، لوگ سنتے ہیں جل جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا آپ، جی بسم اللہ۔ جی جی میں کہہ رہا کہ مر کیوں جاتے ہیں؟ علی کا ذکر سن کر تم مر کیوں جاتے ہو؟ علی کا ذکر سن کر تم مر کیوں جاتے ہو؟ اور لگے جو نعرہ حیدری تو ڈر کیوں جاتے ہو؟ اتنا ہی بغض ہے اگر تمہیں ابو طالب کے لال سے، پھر حج کرنے اس کے گھر کیوں جاتے ہو؟ نعرہ حیدری۔ اچھا چلو یار چلو، انہوں نے بات کی، ایک ہستی کی طرف اشارہ کیا، وہ شعر پڑھتے ہیں جی۔ چلیں آپ کی اس بات کی تائید میں شعر پڑھتے ہیں۔ غور کرنے لفظ ہے مسلمان، ٹھیک ہے، ذرا بچوں کو سمجھانے کے لیے لفظ مسلمان کا مطلب ہے ماننے والا، تسلیم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ مزید تو میں شعر کا پہلا جملہ پڑھوں گا، آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا، پھر اگلی بات کروں گا، اور لفظ مسلمان پہ توجہ رہے۔ عرض کریں ہاں، جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا،
جیسے میں چاہ رہا تھا نا کہ بات یہاں پہنچے، وہاں بات پہنچی نہیں. میں کہتا جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں، کس کا؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں ابو طالب کے ماننے والا ہوں، میں ابو طالب کو تسلیم کرنے والا ہوں، تو ہوتا کیا ہے؟ عرض کریں ہاں. جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا، جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا، جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا، کچھ مسلمان میرے ہیں، کچھ مسلمان میرے اسلام سے جل جاتے ہیں. ہمیشہ جیو، سدا آباد و شاد رہو. صدقے بہت اچھا سنا. جی بسم اللہ بسم اللہ. ایک قصیدہ پورا نہیں، ایک شعر ایسے فنیشنگ ٹچ کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ چونکہ مجلس میں ہر مزاج کے عزادار تشریف فرما ہوتے ہیں، تو کچھ ملنگ مزاج وہ بھی مومنین ہوتے ہیں، تو ایک شعر اگر آپ کہیں تو میں ان کے مزاج کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسے کرتے ہیں، جتنی اونچی تسی صلوات پڑھو اتنا ہی اونچا قصیدہ پڑھیے. جی جدو مومن کوئی نعرہ لاندے، خود نبی آدھا نبی فرما دے، قرآن سارا مک جان دے. قرآن سارا مک جان دے. آج دے دور دے وچ یہ جڑا وقت ہے، اس دور دے وچ کسے مکان دوتے کسے گھر دوتے لکھیا ہوئے یا علی مدد، کسے ملا دی نظر پہ جائے. میں عالم دین کی بات نہیں کر رہا، میں گل کر رہا ہوں ملا دی، جس دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے فرمایا دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ٹھیک ہے؟ ملا دی نظر پوے، ملا اکسی گھر دے ہوتے لکھے ہوئے یا علی مدد. گھر کسی شہید ہے، چلو جڑا جے تک نہیں بولیا، کسے بندے دے نام دینا علی بادشاہ دا نام ہے مثال دے طور تے. ملا پوچھے بھئی کیا نام ہے؟ بندہ کہ جی میں ہاشم علی جی، یا بندہ کہ میں قاسم علی. ملا اکسی نا دے نال لفظ علی ہے، بندہ شیعہ ہے، کسے کار دوتے کسے بس دوتے. چلو فقط یہ کچھ لکھیا ہوئے یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر. ملا ویکھ لوے اکسی کار دوتے لفظ علی ہے، بس دوتے لفظ علی ہے، بندہ شیعہ ہے، کار شیعہ دیے بس شیعہ دیے بندہ شیعہ. میں کرم اللہ اگر علی بادشاہ دی نسبت دی وجہ نال علی بادشاہ نال رشتے تعلق پیار محبت عشق مودت دی وجہ نال تو اساں شیعہ دیں، تو ایک نسبت تو بیان کی تھی، ایک نسبت میرے کو سن. علی دے بارے تیرا اے نظریہ ہے، علی آیا کعبے وچ کعبہ بھی تشیہ ہے. صدقے صدقے جا جیو 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 جیو. صدقے جا مالک توڑیاں یہ عبادتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. انہاں عبادات دا مالک بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. جہاں بھی ممبر چھوڑ دیتا تو میرے بعد آنے والے ذاکرین وہ بھی تشریف فرما ہو گئے. تقریباً تمام عزاداروں سے مومنین سے
دعا، سادات سے دعا مل گئی. لیکن ایک جملہ تبرکن میں اس واسطے ضرور پڑھنا چاہ رہا، مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. خطیب اہل بیت قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب وہ فرماتے تھے لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں لیکن وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے وہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک اس مظلوم گھرانے کی غربت اور مظلومیت نہ پڑھی جائے. زیادہ دیر نہیں پڑھنا، 1 یا 1.5 وینڈ کریم کربلا دا اے پاک ذکر خدا دی قسمیں کسے معجزے تو گھٹ نہیں. لوگ بھائی عرفان اس گل تے حیران ہوندے کہ ایک لمحہ پہلے ذاکر آل محمد فضیلت آل محمد پڑھ رہے ہوندے، مومنین دے عزاداراں دے ماتمیاں دے چہرے پھلاں تو سونے کھلے ہوئے ہوندے، لیکن پتہ نہیں کیسا ہی ذکر معجزہ ہے کہ فقط ذاکرہ دے مظلوم حسین. کوئی ایسی زبان نہیں ہوندی جس دے وچوں ہائے دی صدا بلند نہ ہوئے، کوئی ایسا ہاتھ نہیں ہوندا جڑا سینے تے نہ آ جائے، کوئی ایسی اکھ نہیں ہوندی جڑی تر نہ ہو جائے. 1400 سال ہو گئے یہ ذکر جاری ہے، نہ کوئی نویں کربلا ہے نہ کوئی نویں شام ہے، ہر ویلے دا تہاڈا وہ سنیا سنایا ذکر. ایک بہت کسی پرانے شاعر دے ایک شعر ہے میں یاد آ گیا، خدا دی قسم کیا کیفیت ہے اس شعر دے وچ. میں جتھے پڑھیا میں نہیں ویکھیا کوئی عزادار کہ جس دے منہ چو ہائے بھی نہ نکلی ہوئے. کسی بہت پرانے شاعر لکھیا کہاں تھا مدینہ کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا. صدقے کہاں تھا مدینہ کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا. اتوں وین دا آغاز کرنا ہی، لیکن میں دیکھ رہا تقریباً ادھے عزاداراں اجے تک بھی ہائے نہیں کی تھی. بیختر شاعر نو نا مالک نے ایک کمال دیتا ہوں دے کہ شاعر پورے دا پورا ایک مضمون، پورے دی پوری ایک شہادت وہ ایک شعر اس پڑھ سکتے ہیں. میں ایک شعر پڑھدا مجمع جتھے جتھے کوئی سید بیٹھے نا میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی منگدا، پھر تواڈے دادے دی غربت دے دکھا شعر پڑھدا. کسے سید دے دل دکھے میں معاف کرے آئے. میں عرض کریں کہ کیے ہیں شمر نے 2 کام ایک خنجر سے، کیڑے کیڑے؟ ارے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے. صدقے 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 صدقے. بلکہ ایویں آنکھاں تو زیادہ ٹھیک ہے، کیے ہیں شمر نے 2 قتل ایک خنجر سے، لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے. بس زندگی باقی تو ملاقات باقی، 1 یا 1.5 وینڈ. لیکن بڑا دکھ اج اگر دیسی مہینے دے اعتبار نال ویکھیا جائے، اج ہے 20 جیٹھ
اس اعتبار نال اج بندی ہے 12 محرم. کل دا دن گزریا 11 محرم, اج دیسی مہینے دے اعتبار نال اج ہے 12 محرم. اچھا چلو تساں ہائے سونی کیتی ہے, ایک جملہ میں چلو تمہیں ہور ہدیہ کردا. ایک عالم دین نے فرمایا کہ 10 اور 11 محرم اس ایک فرق یہ ہے کہ 10 محرم کو بہن نے گھوڑے سے بھائی کو اترتے دیکھا, 11 محرم کو بہن کو بھائی نے محمل سے اترتے دیکھا. محمل یا کھانا میں محمل آکھے تھے تسی چپ کر گئے ہو. خدا گواہی اس بھین نو پتہ ہے. ایک فرق انہاں اور دسیا ہونا کہ فرق صرف اتنا تھا کہ گھوڑے سے اترتے ہوئے بھائی کے ہاتھ آزاد تھے, اونٹ سے گرتے ہوئے بہن کے ہاتھ پسے گردن بندھے. صدقے وین کریے جی, وین آکھ لو, دعا آکھ لو, جو سمجھ لو. جتنے عزادار بیٹھے ایک باری دعا واسطے ہاتھ بلند کرو. ایک دکھی دعا وین دی شکل میں تمہیں سناون لگا. دعا دل تے لگ جائے نا, آمین نہیں آکھنی, بد ہائے آکھنی. آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے بچھا, بی بی دی دعا مل ویسیا. آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے بچھا, بی بی دی دعا مل ویسیا. آلیا دے ویر سنا بھائی. شالا ترٹن نہ جوڑ پھراواں دے, تے مک ویندی ساری آسے. توڑے بن پتراں دے اوکھا لنگ دے, تامی وقت تھی وے. علی دیاں دیاں راجوں نے توڑے بن پتراں دے اوکھا لنگ دے, تامی وقت تھی وے. اگلا وین سن لے جنہ ماتم کرنے. تے شبیر کو اپنی ہائے وہ غربت دا, ہائے وہ غربت دا تھیا اویلے احساسے. تے جڈا یار نی ضرب تے شمر نے پوچھیا, تیڈا کن گیا ویر عباس. صدقے مولا ماتم قبول کرے. ہو گئی میرے حصے دی مکان, اتھائی ممبر چھڑیں دا پیام, لیکن تواڈی محبت دا تقاضا ہے ایک وین دا میں اور اضافہ کریں نا. ایو سوال یزید کمینہ اللہ دی اس کتے تے لعنت ہوئے. این کمینے سوال کیتا شمر کمینے تے دربار شام. سوال کیا ہے جڈا یارویں ضرب تے شمر نے پوچھا, تیڈا کن گیا ویر عباس. یہ سوال یزید کمینے شام دے دربار دے شمر کمینے دے کی تفیق کہتا شمر میں سنے تین حسین نو 13 ضربہ نال شہید کی تے. ایک کمینہ وے کہتے ہاں یزید میری بہت وڈی مجبوری بن گئے. کمینہ وے کہتے شمر بہانے نہ کر, ڈسا تو صحیح, تیڈا مقصد کیا آئی, حسین نو 13 ضربہ نال کیوں کٹری. اولے شمر توڑے جیڑا سنگ دلا. وے کہتے یزید کیا حال سناوا. ایڈا زخمی ہائی ہکا ضرب دے نال, ظالمہ دے ایڈا زخمی ہائی ہکا ضرب دے نال. ہو ونجے ہاں سر وی جدائے, تے میں تیرا ضربہ تاڑ دیا باہر آسے آن. چیری وین کر کے آدھی لوگوں میں مدینے علی زینب.
جزاک اللہ. بہت علمی شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. بہت بڑے صاحب عقیدہ شخصیت، علمی شخصیت، صاحب مطالعہ شخصیت، ان کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. مومنین، 9 ذی الحج